بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج ہم لوگ 25واں پارہ جو ہے وہ سن رہے تھے نماز تراویح میں. آج جس بلکہ آیات کا انتخاب کیا سب سے پہلے اس میں سورہ الدخان میں سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 38 ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے کھیل تماشے کے لیے. لاعبین یعنی کوئی کھیل تماشے میں پیدا نہیں کر دیا. اچھا، یہ کیا مطلب ہوا کہ بھئی دنیا کائنات اور یہ جو کچھ اس کے بیچ میں یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ سوچیں کہ آپ اپنی گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ ذرا مثال دیکھیے گا. آپ اپنی گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ نے ایک خوبصورت شاٹ کھیلی اور چھکا مارا آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا، جب چھکا آپ نے مارا تو سامنے ایک گھر تھا. اس گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کے رشتے کی بات چل رہی ہے. لان میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لڑکا جو ہے وہ رشتہ دیکھنے کے لیے اپنے اماں ابا کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ 6 دفعہ پہلے آ چکے ہیں. آج ڈیل ڈن ہونے لگی تھی اور وہ چیزیں سرو ہو رہی ہیں. بیٹا ٹرالی لے آنا، وہ ٹرالی بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اچھا، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. اب وہ آنٹی جو ہیں جو رشتہ لے کے آئی ہوئی ہیں، بیٹے کو ساتھ لائی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں بہن اب بتائیے ہم کب انگوٹھی پہنانے آئیں. ابھی یہ وہاں معاملہ ادھر چل رہا ہے، آپ اپنی دھن میں مگن ہے. آپ نے چھکا مارا، بڑا خوبصورت جارحانہ سٹروک تھا، بال اڑتا ہوا جا کے وہ جو منگیتر آیا ہوا ہے اس کے سر میں جا کے لگا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ زخمی ہوا ہے برے شدید طریقے کے ساتھ اور کوما میں چلا گیا. کوما میں چلا گیا. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو علاج پاکستان میں اس کا ہو نہیں سکتا، اس کو ہم جرمنی لے کے جا رہے ہیں. وہ جرمنی لے گئے اس کو. وہ جرمنی گئے. وہاں سے پھر انہوں نے اس لڑکی کو فون کر دیا کہ بیٹا وہ اصل میں اب تو اس کی حالت ایسی ہے، ہم تو اب یہیں پہ سیٹل ہو گئے ہیں، تو تھینک یو ویری مچ، لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، استخارہ ٹھیک نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو اب اتفاقاً کیا ہوا کہ آپ جس نے چھکا مارا تھا آپ کا رشتہ وہاں ہو جاتا ہے. اتفاق چیک کریں، آپ کا رشتہ وہاں ہو گیا. اور اب کئی سال گزرنے کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ایک دن وہ آپ سے پوچھتے ہیں ابو یہ بتائیے کہ آپ اور امی کیسے ملے تھے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ایک بڑا خوبصورت شاٹ کھیلی تھی اور میں نے ایسے فرنٹ فٹ میں گیا ہوں اور میں نے بال اٹھائی ہے، وہ چھکا لگا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے منگیتر کو الٹا کر دیا. اور پھر اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہماری شادی ہو گئی اور پھر یعنی آپ لوگ پیدا ہوئے اور ساری زندگی پھر ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. اب یہ سارا جو واقعہ آپ نے سنا ہے یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ لگتا ہے کہ یہ کوئی تکے پہ سارا کچھ ہوا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات کا وجود میں آنا کوئی تکا نہیں لگ گیا بس کہ کوئی کھیل تماشا تھا. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے دنیا وجود میں آ گئی اور کسی نے پوچھا کہ یا اللہ تو نے دنیا کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ بس یہ کھیل تماشے میں پیدا کر دیا. تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. یعنی ایک ایک چیز جو ہوئی ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے. تو وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اسی طرح سے سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اور یہ جو آزمائش ہے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی دیا اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا پہلے سے. یقین جانیے ہمارا پیپر آؤٹ ہوا ہوا ہے. کیسے پیپر آؤٹ ہوا ہوا ہے؟ یعنی جیسے ہی انسان فوت ہوگا نا تو قبر کے اندر جو 3 سوال ہیں وہ پہلے سے آؤٹ ہے. یعنی پہلا سوال 10 نمبر کا من ربو کا، تیرا رب کون تھا. دوسرا سوال 10 نمبر کا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا. تیسرا سوال 10 نمبر کا من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، تیرا رول ماڈل کون تھا، تیرا آئیڈیل کون تھا. تو یہ 3 سوال تو پہلے، یعنی جو پہلا سیکشن ہے نا کوسچن پیپر کا، اس کے پہلے سیکشن کے یہ 3 سوال ہیں. اب سیکشن 2 میں آ جائیں. سیکشن 2 ہے قیامت کے دن پہلا سوال، وہ آپ کی نماز کا ہوگا. یہ کوئی 100 نمبر کا سوال ہے. تو اس پہ ہوگا کہ جی اچھا اب بتائیں کہ آپ کی نماز پوری ہے کہ نہیں. اب نماز اگر آپ کی پوری ہے آرڈر میں الحمدللہ آگے چلیں. اگر نماز پوری نہیں ہے تو شاید آپ کی جو سنت اور نوافل ہیں وہ فرض نماز کو پورا کرنے کے لیے اگر کہیں پہ یوٹیلائز ہو جائیں تو ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ تو سیکشن 2 تھا. اب سیکشن 3 پہ آ جائیں.
یہ بھی ابھی آپ کا پیپر چل رہا ہے. سیکشن 3 کے سوال جو ہیں حدیث میں آتے ہیں آپ کو قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں آپ دے سکتے. تو سیکشن 3 میں 5 سوال ہیں. پہلا سوال کیا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے؟ چلو جواب لکھو اس کا, ڈیٹیل آنسر دو اس کا. دوسرا سوال یہ کہ تو نے جوانی کہاں گزاری ہے, یہ یوتھ تیرا کدھر گیا. تیسری چیز یہ کہ تو نے مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, یہ چوتھا سوال. اور پانچواں یہ کہ جو علم تو نے سیکھا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو یہ سیکشن 3 کے 5 سوال ہیں. اس کے بعد سیکشن 4 میں آ جائیں. سیکشن 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تمہارے سے ہر نعمت کا سوال ہوگا. اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے, مال کا سوال ہوگا, مال تم نے کہاں پہ جو ہے نا خرچ کیا. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, قوت دی ہے, کہاں پہ استعمال کیا آپ نے اپنی اسٹرینتھ, کن کاموں میں لگائی ہے اسٹرینتھ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا فن دیا ہے تو کیا لکھا آپ نے, کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لکھا یا نہیں لکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاعری سکھائی ہے تو شاعری کس طرح کی ہے آپ نے, وہی جو سٹینڈرڈ چل رہا تھا بالی ووڈ لالی ووڈ والا وہی شاعری کرتے رہے, یا کوئی بہتر امت کو جگانے کے لیے, امت کو جھنجھوڑنے کے لیے, دین سے ان کا ایک سلسلہ بنانے کے لیے کچھ کیا آپ نے. اللہ نے آپ کو کوئی پاور دی, کوئی پوزیشن دی, کوئی اتھارٹی دی, آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, اللہ نے آپ کو گھر کے اوپر قوام بنایا, آپ کے نیچے کوئی رعایا رکھی, آپ کے بچے ہو گئے, آپ کی فیملی ہے, ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے. تو ہر چیز کا سوال ہوگا جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو یہ کوشچن پیپر ہے, پیپر پہلے سے آؤٹ ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایگزام ایسا ہو جہاں پہ پیپر پہلے سے آؤٹ ہو اور بچہ پھر بھی فیل ہو جائے, تو بچے کے اوپر رونا ہی آئے گا آپ کو, اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی بچے کی کم بختی ہے کہ پیپر بھی آؤٹ تھا, بچہ تم پھر بھی فیل ہو گئے. یعنی پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود جو بندہ فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اور تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی پیپر بھی آؤٹ تھا پھر بھی تو نے کوشچن ہی اٹیمپٹ نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے نا سب چیزیں پہلے سے بیان کر دی ہیں, اور جو بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ سے سوال ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ دوسروں کے بارے میں بودرڈ ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بھئی میں تو اپنی زندگی گزار رہا ہوں, پیسہ کما رہا ہوں, مال دولت کما رہا ہوں, مجھے کیا لگے دوسرے جو مرضی کریں, کوئی اچھا کرے برا کرے, میرا تو کنسرن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی بس اسٹاپ جو ہے نا, بس اسٹاپ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, بس کا ویٹ کر رہے ہیں, اور سامنے سے ایک شخص ہے جو گزر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ موبائل فون میں بہت محو ہے, اور آگے اس نے ریئلائز نہیں کیا کہ جو گٹر کا ڈھکن ہے وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. اب وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جس پاتھ کو فالو کر رہا ہے یہ سیدھا گٹر میں جائے گا. آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, بس اسٹاپ پہ ویٹ کر رہے ہیں, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے آپ کو, اور آپ اس کو وارن نہیں کرتے, آپ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, بس وہ سیدھا چلتا چلتا گٹر کے اندر چلا گیا. اب لوگ آئے, انہوں نے اس کو بچایا, بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, زخمی ہو گیا. تو لوگوں نے کہا یار کوئی یہاں تھا نہیں, اس کو بتا دیتا. کہ آپ نے کہا ہاں میں بیٹھا تھا. تو نے کہا آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کہا یار میں تو اپنا بزنس مائنڈ کر رہا تھا, آئی واز جسٹ مائنڈنگ مائی بزنس. تو یہ ایکسکیوز آپ سے مانا جائے گا؟ کوئی بندہ, کوئی سینسیبل آدمی یہ ایکسکیوز آپ کا مانے گا کہ بھائی آپ یو ور مائنڈنگ یور اون بزنس؟ وہ کہیں گے نہیں یار اس کا بزنس آپ کا بزنس تھا. ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرلی غلط رستے پر جا رہا ہے, آپ اس کو روک دیتے. آپ نے کہا نہیں یار وہ اس کا کام ہے, میرا یہ کام ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا. یہ تو نہیں ایکسکیوز مانا جائے گا آپ سے کہ یار بڑے ظالم آدمی ہیں آپ نے جو ظلم کیا ہے. آپ کے پاس ایک اتھارٹی بھی تھی, آپ کے پاس ایک پاور بھی تھی, آپ ایک آواز لگا دیتے اس کو کہ بھائی ہیلو آپ کدھر جا رہے ہو. یا تو ہوتا نا کہ آپ کسی سی سی ٹی وی کیمرہ کے پیچھے بیٹھے ہوتے, کسی آفس میں بیٹھے ہوتے اور آپ دیکھ رہے ہوتے اور بندہ گزر رہا ہوتا, تو آپ کہتے میں تو کسی کو بتا ہی نہیں سکتا, او بندہ گیا اور بندہ گر جاتا. تو آپ کہتے جی میں تو بے بس تھا, میں تو مانیٹر کے آگے بیٹھا ہوا تھا, میں تو آواز بھی لگا. تب تو چلے ایکسکیوز مانا جاتا کیونکہ آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی. لیکن آپ کے پاس استطاعت تھی اور آپ نے نہیں کیا, تو بھائی اس کا تو سوال ہوگا پھر آپ سے قیامت کے دن, سوال ہوگا. اور اللہ نہ کرے کوئی غیر مسلم ہمارا گلا پکڑ لے قیامت کے دن کہ یا اللہ چلو میں تو جا رہا ہوں جہنم میں, اس کو تو پتا تھا نا, اس نے مجھے نہیں گائیڈ کیا. ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں, ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے کالج میں, ہماری یونیورسٹی میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیدھے رستے پر نہیں ہے, لیکن ہم مجال ہے منہ بھی نہیں کھولتے اپنا. حالانکہ گٹر میں گرنا چھوٹی چیز ہے, جہنم میں جانا بڑی چیز ہے. اسی طرح سے آپ امیجن کریں ایک بندہ نابینا ہے, وہ نابینا ہے, وہ اپنی چھڑی کے ساتھ کہیں چلتا ہوا جا رہا ہے, پیچھے سے ایک ٹرک ریورس ہو رہا ہے. اب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں,
آپ اس نابینا بندے کو نہیں کہتے کہ بھائی صاحب وہ ٹرک آ رہا ہے، کیونکہ آپ تو سامنے دیکھ رہے ہو نا، وہ تو سامنے چیک کرتا ہوا جا رہا ہے، سائڈ سے جو ٹرک آ رہا ہے اس کو نہیں پتا، اور ٹرک والے کو بھی نہیں پتا پیچھے کوئی نہ کوئی کیمرہ لگا نہ کچھ ہے، تو یہ تو کچل دے گا اس کو، اور آپ دیکھ رہے ہو اور آپ نہیں بولتے، تو قصوروار کون ہے؟ آپ کے اوپر بہت بڑا قصور ہوگا یہ کہ بھائی چلو وہ تو نابینا تھا بیچارہ، تم تو نابینا نہیں تھے نا، تمہیں تو نظر آ رہا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی، ایک اتھارٹی دی، ایک پوزیشن دی، اس کو تم نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو پھر قیامت کے دن یہ نابینا انسان بھی پکڑے گا، اگر یہ اس کے ٹرک کے نیچے آ گیا تو یہ پھر پکڑے گا آپ کو اس پہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، جس کے اوپر تمہیں اتھارٹی دی ہوئی تھی، جو تمہاری استطاعت تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارا استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو نا. ابھی چلو اس لیول پہ نہ کرو جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. پتہ نہیں یہ کتنا بڑا لیول ہے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی نہ کریں آپ، یہ تو اللہ کا حق ہے. تو اتنا تقوی کیسے اختیار کریں؟ تو چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تھوڑا کام آسان کر دیا، یہ کہہ کر کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. چلو اتنا نہیں کر سکتے حق تقاتہ کے لیول پہ، اتنا تو کرو نا کہ جتنی تمہاری استطاعت میں ہے وہ تو کرو، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. تم سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو تمہارے بس سے بیونڈ ہے وہ کرو، جتنا تمہارے اختیار میں کم از کم اتنا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایک اور چور دروازہ ہمارے لیے کھول دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تقوی اختیار کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چلو ایسا کرو کہ کونوا مع الصادقین، جو صدق والے لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو. الحمدللہ ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ میرے ارد گرد کون سے خربوزے ہوں گے. تو جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ بھی ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو اگر تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے بہت مشکل بھی ہو رہا ہے تو کم از کم ان لوگوں کا ساتھ تو دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، نقش قدم پر چلو، وہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں. کم از کم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی کمپنی میں آ جاؤ. وہ اگر تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تراویح پڑھنے چلے جاؤ ان کے ساتھ، وہ اگر اس کے بعد کافی پینے جا رہے ہیں تم کافی پینے چلے جاؤ، وہ اگر کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ جا کے کرکٹ کھیل لو. بس یہ جو تقوی والے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان میں جو خیر ہے نا وہ تمہارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی. کیونکہ تقوی کی جو آگ ہے نا وہ اس طرح جیسے شمع ہے، کوئی فلیم ہے. تو اگر میرے پاس ایک موم بتی ہے اس سے میں دوسری جلاتا ہوں تو اس کا فلیم کم ہو جائے گا؟ کم تو نہیں ہوگا. اسے میں 10 بھی جلا دوں، 50 100 جلا دوں، یہ فلیم تو ادھر ہی رہے گا. بالکل اسی طرح سے ایک بندے کے دل میں تقوی کی آگ ہے، تقوی کا فلیم ہے، وہ دوسرے میں منتقل کرے گا، اس کا کم نہیں ہوگا. جس طرح علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے. جتنا میں علم پروپیگیٹ کروں گا میرا علم پختہ ہوگا. میں اگر ایک کتاب پڑھتا ہوں اور وہ کتاب میں کسی کو پڑھا دیتا ہوں، یقین کریں اور اس کو سمجھ آئے نا مجھے سمجھ میں آ جائے گی. تو اسی طرح سے تقوی کا معاملہ بھی ہے. آپ اپنا تقوی یعنی لوگوں کے ساتھ مل کے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، آپ کا اپنا ایمان اوپر چلا جاتا ہے. اس کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے امتحان کے لیے، اور ہمارا حساب کتاب اسی کے مطابق ہوگا. اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نیچر کیا ہے، اللہ کون ہے اصل میں. نیو یارک میں ایک شیخ ہوتے ہیں، عالم دین ہے. ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارا جو آج کل وہ چل رہی ہے کانفرنس لیلۃ القدر والی، اس میں بھی ان کو انوائٹ کر لیں، لیکن وہ بہرحال اویلیبل نہیں تھے. ان کا نام ہے امام سراج وہاج، اور نیو یارک میں بروکلن میں ان کی مسجد ہے، مسجد تقویٰ. اور یہ امریکن ریورٹ ہیں، افریقن امریکن ہیں، ریورٹ ٹو اسلام ہے. ماشاءاللہ بڑے کمال کے اسپیکر ہیں. اب تو خیر کافی بزرگ ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال بہت بہت زبردست عالم ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بروکلن میں اپنی مسجد کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اسکول بس آئی، اور اسکول بس آئی اور کچھ بچے بچیاں ویٹ کر رہے ہیں، چھوٹے عمر کے ہیں، 6-7 سال کے. وہ وہاں ویٹ کر رہے ہیں بس کا. تو بس آئی تو وہ بچے جو ہیں بس میں سوار ہونا شروع ہوئے. کہتے ہیں چھوٹی سی بچی تھی، وہ تقریباً یہی 6-7 سال کی ہوگی. تو اس کی وہ تھوڑی ذرا گپلو سی تھی، تھوڑی موٹو سی تھی. تو اس کے ساتھ ایک اسکول بیگ تھا، وہ اس سے بھی ڈبل سائز میں تھا. تو وہ کہتے ہیں اس نے کندھے پہ اس کو پہنا ہوا ہے، تو جو آہستہ آہستہ وہ آ رہی ہے بڑے آرام آرام سے، ٹھیک ہے، چلتی چلتی اسکول بس کی طرف آ رہی ہے. تو جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا ہری اپ چیخنا شروع کر دیا، کم آن گیٹ آن دا بس، گیٹ آن دا بس. تو کہتی ہے کہ وہ لڑکی تپ گئی، اس نے بیگ اتار کے زمین پہ رکھ دیا. اس نے کہا لیو می الون، یو آر ناٹ مائی فادر.
تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے اس جملے سے نا بڑا حیران ہوا. کہتے ہیں حیران اس لیے ہوا کہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ لیو می الون، یو آر ناٹ مائی فادر. تو کہتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا کہنے کا کہ تم مجھے ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تم میرے باپ تو نہیں ہو نا. یعنی کہ اگر تم میرے باپ ہوتے تو تمہارا ڈانٹنا ویلڈ تھا، لیکن تم میرے باپ نہیں ہو. تو کہتے ہیں ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں مجھے بتا سکتے ہیں واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، اور اگر میں نہ کروں تو مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر میرا باپ مجھے کہتا کہ ہری اپ تو میں اس کی بات مانتی، کیونکہ مائی پیرنٹس ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل می واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. بٹ ہو آر یو؟ اور تم اس طرح چیخ کیوں رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے اوپر چیخ سکتے ہو؟ چھوٹی سی بچی ہے، اس نے کون سا فلسفہ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کون سا انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے ہوئے ہیں یا انٹرنیشنل لا یا ہیومن رائٹس چارٹر پڑھا ہوا ہے اس نے؟ لیکن اس کو ایک انٹرنلی فطرتاً ایک چیز پتا ہے کہ، اور ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے پاس ایک گاڈ گیون رائٹ ہے کہ مائی پیرنٹس کین ٹیل می واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، اینڈ اف آئی ڈونٹ اوبے دیم، وہ پھر چھتر پریڈ بھی ہو سکتی ہے میری. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ بڑا حیران ہوا اس بچی کی اس لاجک کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ معاملہ ایک بچی کا اس کے باپ کے ساتھ ہے یا اس کی ماں کے ساتھ ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ رب العزت کا کتنا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور اگر ہم نہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر اس پہ ہماری پھر چتر پریڈ ہو. تو ہمارے ماں باپ یقیناً سر آنکھوں پہ ہیں، ہمارے ماں باپ یقیناً انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن نہیں کیا. ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا. جو ہمارے اندر کوالٹیز ہیں اور ایٹریبیوٹس ہیں اور فیچرز ہیں وہ سارے اللہ نے ڈیزائن کیے ہیں. اللہ مصور ہے، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ چیزیں. ورنہ میں پیدا ہوتے ہی ڈسیبلڈ ہو لیتا کیا کر لیتا؟ میں پیدا ہوتا ہی نابینا ہوتا کیا کر لیتا؟ کس کے ساتھ کمپلین کرتا؟ میں پیدا ہوتا 2 دن بعد میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی کیا کر لیتا؟ میں تو ٹوٹل اللہ کے رحم و کرم پہ ہوں، میری ایک سانس اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. یہ جو میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، ابھی اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں یہاں میرا سوئچ آف ہو اور یہیں میں لیٹ جاؤں آپ کے سامنے، تو بھئی میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میرے پاس کنٹرول ہی کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا کرم ہے. میری ہر سانس میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں اگر ہر بچے کو یہ فطرتاً پتا ہے کہ ماں باپ کی یہ رائٹ ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، اور اگر نہیں کرو گے تو ماں باپ آپ کو اس پہ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، تو یہ حق اللہ کے پاس تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اصل میں پیدا کیا اور وہ بتا رہا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر سزا تو ہوگی. سزا کس چیز پر ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے یعنی طوائف قسم کی عورت تھی، وہ ایک جگہ سے گزری تھی کنویں کے پاس، تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ بالکل مرنے والی حالت پہ ہوا ہے. یعنی کتا جو ہے نا وہ اس کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، ہانپ رہا ہے، اور بیچارہ پیاس سے مرنے والی حالت ہوئی. اب وہ جو طوائفہ تھی وہ ویسے گزر رہی تھی وہاں سے، اس نے دیکھا یہ تو مر جائے گا، اب میں کیا کروں؟ چلو ایسا کرتی ہوں اس کو پانی دیتی ہوں، کنویں میں اتر جاتی ہوں. اب کنواں جو ہے نا کوئی سینٹورس مال تو نہیں ہے کہ جو بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ آپ جا کے گھومے پھریں گے. کنواں بڑا ڈپریسنگ سی چیز ہے، اور نیچے اترنے پتہ نہیں نیچے کیا کچھ اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ اتر کے گئی اور اس نے کیا کیا کہ اپنے، اور تو برتن تھا کوئی نہیں، اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈالا اور جوتا اس نے اپنے دانتوں میں دبایا اور سیڑھیاں چڑھتی چڑھتی واپس آ گئی. واپس آئی تو کتے کے آگے اس نے رکھا، کتا اس میں سے پانی پی گیا، کتے کی جان بچ گئی، کیونکہ وہ گزر رہی تھی. اس کو ترس آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس کا خیال ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا اور بالآخر وہ جنت میں داخل ہو گئی. یعنی اس نے اپنے سارے حرام کام چھوڑ دیے، ہدایت کے راستے پر آ گئی، خیر کا معاملہ ہوا، جنت میں داخل ہو گئی. یعنی یہ اس عورت کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. یہ واقعہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا جہاں سے اس کے حالات ٹھیک ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئی. تو اللہ ہے نا، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو کون روکے گا. ایک اور عورت کا واقعہ آتا ہے، بڑی نمازی پرہیزگار تھی اور اس کے پاس ایک بلی تھی. تو پہلے مثال میں کتا تھا، اس مثال میں بلی ہے. اس کے پاس ایک بلی تھی، وہ بلی کو نا پنجرے میں باندھ کر کے رکھتی تھی. اچھا، نہ تو اس کو کھانا ڈالتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ یہ بلی اپنا شکار خود کر لے. اللہ تعالیٰ کو ایسا غضب آیا اس کی اس حرکت پہ اور وہ بلی اسی طرح مر گئی، یعنی وہ اسی طرح پنجرے میں ہی مر گئی. اللہ نے اس عورت کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا. تو کتے کے ساتھ کسی نے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اللہ نے اس کا راستہ بدل دیا، اس کو جنتی بنا دیا. اور بلی کے ساتھ ظلم کرنے پہ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا.
تو اللہ ہے نا, اللہ کی نیچر کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سزا دے, جس کو چاہے جزا دے, یہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ ہیز دا رائٹ ٹو ٹیل یو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کیا, اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ آپ کو سزا دے. وہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ ڈیزرو تو کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت چترول تو ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ اللہ سے توبہ طائب ہو جائے, معافی مانگ لیں. اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. کل ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور اللہ محبت کرتا ہے گناہ گاروں سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر سچ ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے جو مرضی کرے, کیونکہ اللہ اللہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں نیچر آف مین کیا ہے. نیچر آف گاڈ تو بتا دیا, نیچر آف مین یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین کون ہے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا اور جہنم کو بھی پیدا کیا. دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, دونوں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. جہنم جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے. گناہ گار کدھر جائیں گے؟ جہنم میں. اور جو جنت ہے اس کو بھی پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے. جہنم کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے, اور جنت کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے ہیں. کیونکہ گناہ گار تو سارے ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے. کچھ توبہ کر لیتے ہیں جنتی ہو جاتے ہیں, کچھ توبہ نہیں کرتے جہنمی ہو جاتے ہیں. آدم اور ابلیس کا فرق کیا ہے؟ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس سے غلطی ہوئی, اس نے توبہ نہیں کی, وہ اڑ گیا. تکبر تھا نا, استکبرا, وہ بس تکبر پہ قائم ہو گیا. اس کے نا گردن میں سریا ڈالا ہوا تھا, اس نے کہا میں تو سجدہ کرتا ہی کوئی نہیں ہوں, حالانکہ حکم اللہ کا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ان کو کہا گیا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, اگر آپ پاس بھی گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام چلے گئے, غلطی ہو گئی, فوراً کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, مجھ پہ رحم نہ کیا, تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فوراً توبہ کی, اللہ نے معاف کر دیا. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی. یونس علیہ السلام ایک قوم کی طرف گئے, دعوت دین دی, قوم نے بات نہیں سنی. یوسف علیہ السلام سمجھے میرا نکلنے کا ٹائم آ گیا, آپ چلے گئے. حالانکہ انبیاء کو انتظار کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا, اس سے پہلے ہجرت کرنا اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا مکہ میں انتظار کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا تھا کہ اب ہجرت کرو, پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو اس سے پہلے آپ اپنی جگہ چھوڑ, آپ اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو جو نا یونس علیہ السلام نے دعوت دین دی, لوگوں نے بات نہیں مانی, آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر نہیں تو نکل کے وہاں سے. اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, سمندر کے بیچ میں, سمندر کی گہرائیوں میں جو ہے مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ تو سبحان ہے, تو بے عیب ہے, ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا, اور یقیناً یہ میرے ظلم کی وجہ سے میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں, ورنہ میں کبھی بھی نہ جاتا. انہوں نے توبہ کی, معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا کے یونس کو سمندر کے کنارے چھوڑو, اور وہ سمندر کے کنارے آ گئے. توبہ کی, اللہ تو ایسے معاف کر دیتا ہے, آپ معافی مانگے تو صحیح نا. ادھر کیا ہوا, یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی معافی مانگ لی, وہ جو نافرمان ہوئے تھے انہوں نے بھی معافی مانگ لی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو عذاب ان کی طرف چل پڑا تھا وہ واپس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ, اللہ ہے نا, اللہ کی نیچر کو سمجھیں آپ. اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, اللہ کی پنشمنٹ بھی ہے, لیکن آپ توبہ کرنے کا ہلکا سا ہنٹ تو دیں, اللہ فوراً عذاب واپس کر دیتا ہے. اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کب میرا بندہ جو ہے وہ جو ہے نا لوٹ کے واپس آئے گا. تو نیچر آف مین یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے, انسان گناہ گار ہے. نیچر آف گاڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن انسان کو طلب کرنی ہوتی ہے یہ معافی. انسان کو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ تو رہی دو چیزیں. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ جاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, کہ اس دن ہر امت جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی, یعنی گھٹنوں کے بل نیلنگ ڈاؤن پوزیشن میں ہوگی. ہر امت بھی اور ہر فرد بھی. اب یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہر بندہ نا جھکا ہوا ہے, اور ابھی جتنا بھی انسان متکبر ہو جائے اور جتنی قومیں, یہاں پہ کہہ رہے ہر امت جھکی ہوگی. اس دن کیا ہوگا, نفسی نفسی ہوگا اس دن. یعنی اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. آپ سوچیں اللہ کے نبی جو جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟
اس دن. تو اب نیچر آف دا ڈے آف ججمنٹ بھی سمجھ لیں. ڈے آف ججمنٹ کی نیچر یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کا دن ہے. جو آپ نے یہاں پہ ایگزامینیشن کیا نا, جو یہاں پہ ٹیسٹ ہوا ہے آپ کا, اس ٹیسٹ کا رزلٹ وہ ملنا ہے. دیٹ از دا رزلٹ ڈے. اور رزلٹ ڈے پہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی کون لوگ جو ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں, کون جہنم میں جا رہے ہیں, کون جو ہے وہ جہنم میں کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں. کوئی وہاں پہ 10 سال لگا رہا ہے, کوئی 20 سال لگا رہا ہے, کوئی 100 سال لگا رہا ہے, کوئی کروڑ سال لگا رہا ہے, کوئی ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا, خالدین فیہا ابدا. یعنی یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ لوگ, جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ زمرہ جوک در جوک ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو یہ قیامت کے دن کا عالم ہے کہ وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی کس نے اب کہاں جانا ہے. جنت میں بھی جو جا رہے ہیں, جنت کے کس لیول پہ جا رہے ہیں. تو ہر انسان کا فیصلہ, ہر انسان کا معاملہ اس دن ہوگا. تو اس دن نا تکبر والا سین کوئی نہیں. آج دنیا میں لوگ بڑے بڑے پھنے خام پھر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ متکبر پھر رہے ہیں. وہاں پہ کسی کی کوئی آکڑ شاکڑ نہیں ہوگی. ادھر جتنے بھی سرکش لوگ ہیں نا, سارے ہی نیچے ایسے جھکا, سر جھکا کے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ بس رحم فرما دے, آج رحم فرما دے. وہ عالم ہی ایسا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتے بھی سامنے آ جائیں گے, وہ بھی اللہ کے سامنے اٹینشن ہو کے کھڑے ہوں گے. جنت اور جہنم کو بھی گھسیٹ کے لے آ جائے گا. لوگ جنت بھی دیکھ رہے ہیں, جہنم بھی دیکھ رہے ہیں. اس دن ہر بندہ اپنی فکر کر رہا ہے کہ یا اللہ بس آج جہنم میں نہ بھیج دینا کہیں. تو اگر اس دن سے کا ڈر ہو اور اس دن میں خیر چاہتے ہو تو آج کچھ اچھے کام کرنے ہوں گے. آج اپنے آپ کو ذرا تمیز سے لائف میں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں اسی سیٹ میں جو آج ہم نے پڑھا ہے, اس میں شیطان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی جو لوگ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتا ہے جو ان کا کرین بن جاتا ہے. یعنی وہ ان کا ایلائی بن جاتا ہے, ان کا ساتھی بن جاتا ہے, پھر ان کو الٹے الٹے مشورے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آگے جتنی بھی آیات ہیں, اس میں تقریباً 6-7 آیات میں آگے شیطان کا ذکر ہوا کہ وہ شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ جو اصل راستہ تھا جس پہ چلنا تھا اس سے ڈی ٹریک کر دیتا ہے. اب شیطان جو ہے پورے قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا قرآن کی صفات کہ عدو و مبین ہے, تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے, تمہارا بڑا واضح دشمن ہے, تمہارا بڑا پرسسٹنٹ دشمن ہے. یعنی بار بار لوٹ کے آتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دشمن جو کچھ دیر کے بعد تھک جاتا ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں آپ کی جنگ ہو رہی ہے, تو جنگ کسی ہو رہی ہے تو آپ تھک رہے ہیں تو دشمن بھی تو تھک رہا ہے نا ساتھ ساتھ. تو وہ کہتا ہے بھائی ابھی ذرا سیز فائر, ہمارے بھی کیجولٹیز ہو گئی, آپ کے بھی ہو گئے, ٹائم آؤٹ, سیز فائر کر, ابھی ہم 2 دن کے لیے لڑائی نہیں ہے, ذرا ہم اپنے بندے ذرا سنبھال لیں. لیکن شیطان ایسا خبیث ہے, وہ بار بار آتا رہتا ہے, وہ ٹائم آؤٹ نہیں لے رہا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شیطان جو ہے نا وہ ابھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا, مجھے تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے رہا ہے, سوائے رمضان کے مہینے میں جس میں وہ مجبوراً چین ہوا ہے, ورنہ وہ یہاں پہ بھی نہ چھوڑتا آپ کو. تو شیطان کی بھی نیچر سمجھ لیں. آج ہم نیچر سے بھی بات کریں. نیچر آف شیطان یہ ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا, اور کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں شیطان کو جو ہے نا شکست دے چکا ہوں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ میں تو ایسا اللہ کا ولی بن گیا ہوں کہ شیطان میرے قریب نہیں آتا. یہ اگر کسی کو حق تھا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, جن نے کہا کہ جو میرا کرین ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے, لیکن ہمارا کرین مسلمان نہیں ہوا, وہ بھی تک لگا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کرین کمزور ضرور ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے دین میں پرسسٹنٹ ہے نا تو آپ کا جو کرین ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کو اس طرح کے مشورے نہیں دیتا جس طرح کے باقیوں کو دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی جو بہت ہی دین سے دور ہے اس کو وہ کہے گا تو زنا کر لے, تو شراب پی لے, تو جوا کھیل لے. یعنی ان کو وہ بڑے بڑے جو یعنی کبیرہ خبائث ہیں نا ان کی طرف لے کے جائے گا. آپ کو اس کو پتہ ہے آپ ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار بندے ہیں, ذرا اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تو وہ کہے گا چل تو ایسا کر کوئی چھوٹا کام کر لے. لیکن یہ نہیں کہ آپ سے وہ بری ہو جائے گا کہ جی چلو میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں, وہ آئیڈیاز آپ کو بھی دے گا لیکن اس لیول کے نہیں دے گا جس لیول کے کسی اور کو دے رہا تھا. تو اب شیطان کے وار کس طرح سے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ شیطان نے نا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا, میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, ولا تجدوا اکثرهم شاکرین, یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. تو یہ تو شیطان کا وعدہ ہے. شیطان کو پتہ کہ وہ جا رہا ہے جی جہنم میں, یہ اس کو پتہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں تو اوروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں, اکیلا کیوں جاؤں میں. اور وہ ایک بیسکلی نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم کیا کہ سجدہ کرو, اس نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں, میں بہتر ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو یہاں سے نکل جا, تو کہتا ہے مجھے آپ تھوڑا مہلت دے دیں, میں پروو کروں گا کہ میں بہتر ہی ہوں. مطلب میں اپنی بات کو ریورس نہیں کر رہا, میں نہ توبہ کر رہا ہوں, نہ معافی مانگ رہا ہوں, نہ میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم سجدے کے لائق نہیں تھا اور میں سجدے کے لائق تھا. اگر سجدہ کروانا تھا آدم سے مجھے کروا دینا تھا آپ نے.
تو میں تو اپنے موقف پہ قائم رہوں گا, یا اللہ میں آدم کی اولاد کو بہکا کے چھوڑوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ یہ بالکل بھی سجدے کے لائق نہیں تھے. جتنا میں خراب ہوں یہ میرے سے زیادہ خراب ہے. میں نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا, یہ تو روزانہ سجدوں سے انکار کریں گے, یہ تو بے نمازی ہو جائیں گے, یہ بے پرواہ ہو جائیں گے, تجھے پوچھیں گے بھی نہیں, یہ تو تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے, یہ تو اتنی اس حد پہ پہنچ جائیں گے. تو شیطان جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے کہ دیکھا میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا نا یہ سارے ہوں گے, اب دیکھ لیں ذرا ان کی حالت. اب آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم شیطان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہم شیطان کے خلاف ایک دیوار بن رہے ہیں. تو شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے, یعنی یہ دیکھیں کہ شیطان آپ پہ اسی طرح حملہ کرتا ہے جس طرح کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے بھی کچھ ٹارگٹس ہیں. شیطان کا بھی ایک ہدف ہے, اور وہ ہدف یہ ہے کہ وہ آپ سے آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے گناہ کروائے. تو سب سے پہلا ہدف اس کا یہ ہے, جو پکا کام ہے, پکا کام یہ ہے کہ آپ سے شرک کروا دے. اگر آپ نے شرک کر دیا, گیم اوور, ختم ہوگی گیم. کیونکہ اس کے بعد آپ کہیں جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں حج عمرہ کرتا ہوں. شرک کرتے ہو جہنم کی آگ میں, نو کوسچنز آسکڈ. آپ کہیں نہیں جی لیکن میں نے تو یہ بھی کیا تھا, میں نے ہسپتال بنایا تھا, میں نے اسکول بنایا تھا, میں نے یونیورسٹی میں فلان کیا تھا, مسجدیں بنا چکا ہوں, جتنا بھی ہے جہنم کی آگ. کیوں؟ کیونکہ شرک آ گیا تھا بیچ میں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, شرک میں معاف نہیں کروں گا. تو شیطان کا سب سے پہلا جو بلز آیا نا, ڈیڈ سینٹر ٹارگٹ, وہ ہے شرک. کہ پہلے میں نے بندے کو کروانا ہے شرک, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں نے شرک کے ڈبے میں لے کے جانا ہے. اگر وہاں چلا گیا ساری گیم ختم. تو یہ ایسا جہنم میں جائے گا, باہر نہیں آئے گا وہاں سے. تو یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہے. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہتا چلو شرک نہیں ہوا, آپ ماشاءاللہ بڑے پکے تھے, آپ نے کہا کہ جی میں توحید پر قائم ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں, آپ اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. پھر وہ آپ سے کیا کراتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو ایسا کرو, آپ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری والے کام ہے نا ان کو چھوڑ دو. جیسا کہ آپ سے نمازیں چھڑوا دے گا, نمازیں چھوڑ دو, کیونکہ توحید کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز چھوڑ دو, روزے مت رکھو, حج عمرہ مت کرو, پیسے بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے, ٹائم بھی ہے, صحت بھی ہے, نہیں کرو, زکوٰۃ نہیں نکالو اللہ کی راہ میں. یعنی جو ایکٹس آف اوبیڈینس تھے ان سے روکے گا آپ کو. کوئی بہانہ, کوئی ہیل حجت, کچھ نہ کچھ ڈال دے گا آپ کے دماغ میں, کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے گا کہ آپ کو کہ ہاں یار مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ میں ویسے جو اتنے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. نماز تو وہ پڑھے جس کو کچھ چاہیے ہو اللہ سے, مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, میں تو خوش ہوں. تو کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دے گا کہ آپ ایکٹس آف اوبیڈینس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ اس کا دوسرا حملہ ہے, یہ اس کا دوسرا وار ہے کہ چلو ایک چیز نہیں ملی دوسری لے لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. چلو آپ کچھ تو ملے نا اس سے, کچھ تو ملے. چلو شرک نہیں کیا, ٹھیک ہے, نو پرابلم, دوسرا لیول پہ آ جاؤ, تاکہ تب بھی جہنم میں میکسیمم سٹے آپ کا جو ہے نا وہ جو ہے نا میک شور کرے کہ چلو ہمیشہ نہ بھی رہو, میکسیمم سٹے تو کرو وہاں پہ. تو آپ سے ایکٹس آف اوبیڈینس چھڑوانا شروع کر دیتا ہے. تیسرا وار کیا ہوتا ہے کہ ایکٹس آف اوبیڈینس کر لو, ضرور کرو, لیکن بعد میں کر لینا. لیزی ہو جاؤ, سستی آ جائے, کاہلی آ جائے, آپ کے نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ کے ابھی ٹائم تھوڑی, چلو ابھی ہے ذرا ٹائم نا, گھنٹہ 2 گھنٹہ, کیا وہ ٹائم ہی نکل گیا. آپ صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے تھے, اس نے کہا بھائی ایسا کرو ابھی کون سی ضرورت ہے, بعد میں کر لیں گے. تو بعد آئی نہیں کبھی. یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ, جس طرح میں نے کہا نا کبھی طاق راتیں آ رہی ہیں تو اس میں خاص طور پہ ڈونیٹ کرنا چاہیے, دینا چاہیے. تو انسان سوچتا ہے اچھا چلو میں ارادہ کر رہا ہوں تو پھر کبھی دے دیں گے, دیکھ لیتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں, آئے ہی نہیں کبھی پھر اس کے بعد. تو جب مومنٹ پہ جب انسان کو اچھا کام سوچ رہا ہوتا ہے نا, تو فوراً اس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں سٹیپ اٹھا لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے بیچ میں رکاوٹ کریٹ کر دے, آپ کے اندر سستی ڈال دے. تو ایک بندہ جو ہے وہ اچھا بھلا کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو شیطان جو ہے نا سستی میں ڈال کے اس چیز سے پیچھے لے جاتا ہے. یہ اس کا ایک اور وار ہے. پھر ایک اور وار کیا ہے کہ ایکٹس آف اوبیڈینس میں تیزی کروا دے. ایک سستی تھی, اس کا اپوزٹ تیزی ہے. تیزی یہ کہتا ہے نماز پڑھو, ضرور پڑھو یار, میں تمہیں کون سا روک رہا ہوں, ابھی پڑھو, لیکن فٹافٹ ٹائم نہیں ہے, ابھی وہ کام کرنا, ابھی بازار جانا ہے, سودا لینا ہے. آپ کو پتا ہے سموسوں کے بغیر تو افطاری ہوتی نہیں ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو, سموسے لینے جانا ہے. اب سموسوں کے پیچھے نماز آپ نے قربان کر دی اپنی, پتہ ہی نہیں کب شروع ہوئی تھی, کب ختم ہوئی تھی, کیا پڑھا تھا یاد ہی نہیں ہے. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. یہ نماز کو نا ٹائم پاس بنا دیتا ہے کہ بس نماز نا میرے راستے کی ایک رکاوٹ ہے, اس کو اوور کم کر کے میں نے اصل کام کرنا ہے جو کہ پکوڑے لینے جانا تھا. وہ اصل کام تھا کہ نماز تو بیچ میں ایسی رکاوٹ ہے, یار جلدی سے نماز پڑھو پھر چلو نا بازار. یعنی اس قسم کی لاجک آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے, فٹافٹ یہ کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے پیدا ہی آپ کو اس کام کے لیے کیا تھا, اس کام کو بنا دیتا ہے سیکنڈری
پرائمری بنا دیتا ہے سموسے پکوڑے, کہ جس طرح آپ کا مین کام تو وہ تھا, حالانکہ مین کام تو آپ کا عبادت تھا. آپ عبادت کرتے, آپ ذکر کرتے, آپ آیت الکرسی پڑھتے, آپ دعا کرتے, اصل کام تو وہ تھا. اس کو وہ مائنر کروا کے کسی اور کام کی طرف آپ کو لگا دیتا ہے. یہ اس کا ایک اور ٹریپ ہوتا ہے کہ جلد بازی کروا دیتا ہے, تاکہ آپ کی جو عبادات ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں, لیکن ان کی ویلیو جو ہے نا ڈکریز ہو جائے, ان کی کوالٹی ڈکریز ہو جائے, تاکہ آپ کو نہ تو وہ اجر ملے بلکہ ہو سکتا ہے شاید وہ چیز قابل قبول ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے. اب سوچیں یہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص برباد ہو رہا ہے؟ برباد تو وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا, برباد تو وہ جو اللہ سے بگاڑ کے جس نے رکھی ہوئی ہے, برباد تو وہ جو اللہ کا نافرمان ہے. تو نماز پڑھنے والا کیسے برباد ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ جو لیزینس کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں, ایسے جیسے مر کے نماز کی طرف آ رہے ہیں, بالکل موڈ نہیں ہے نماز پڑھنے کا, کسی مجبوری کے تحت. جس طرح مشرکین مکہ کے بعد جب صحابہ جب جاتے ہیں مدینہ میں, تو وہاں پہ مشرکین مکہ تو نہیں ہے, وہاں پہ ایک اور بریڈ آ گئی ہے. کون سی بریڈ ہے؟ منافقین کی. اور یہ زیادہ ڈینجرس تھے. ڈینجرس اس لیے تھے کیونکہ مشرکین مکہ تو پتہ تھا نا یہ مشرکین ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. منافقین کا معاملہ یہ تھا وہ دیکھنے میں آپ جیسے ہیں, پہلے صف کے نمازی بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہنم کا سب سے نچلے گڑھے میں یہ ہوں گے. تو یہ جو منافقین تھے آتے یہ بھی نماز کے لیے تھے, لیکن بڑے مر کے آتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے مشکل جو نماز منافقین کو لگتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے, جو منافقین پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہو نا, ایک چیز یہ کہ فجر اور عشاء میں بڑے پکے ہو جائیں, آپ بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جائیں جو ہے نا, فجر پڑھنے بھی اور عشاء پڑھنے بھی. تو کیا ہو گیا جی؟ جلد بازی کروا دینا ایکٹس آف ورشپ میں, جلدی کام کرو اس کا تاکہ آپ کا اجر نکل جائے. پھر ایک اور چیز یہ کہ عبادت کرنی ہے تو کر لو ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے لیے کرو, دوسروں کو دکھانے کے لیے. ریاکاری لے آؤ اس کے اندر. یعنی آپ مثال کے طور پہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سیلفی آن ہے جی, لائیو ویڈیو چل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک. اب کنسنٹریشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے, کنسنٹریشن ویڈیو میں. اور اللہ معاف کرے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سینز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی عبادت کو خراب کرنے میں, کہ جہاں پہ عبادت ہو رہی ہے اور وہ ایک شخص مجھے نظر آیا, وہ کعبہ کے سامنے, تو کعبہ یہاں ہے, کعبہ ادھر ہے, اس کا منہ ادھر ہے, اور ایسے کیا ہوا ہے, اور بیگم اس کی تصویر کھینچ رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں قبلہ رخ تو ہو جاؤ نا بھائی, یہ نہیں پکچر اچھی آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ چل اب یہ اپنی ڈی پی بنائے گا, وال پیپر لگائے گا, فون کی اسکرین لگا دے گا, یعنی یہ تصویر ایسے, اور پیچھے کعبہ ہے تو ادھر کدھر منہ کیا ہوا ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کچھ بھی کر دیں گے. مطلب وہ پکچر کھینچی جا رہی ہے, پھر وہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے لوگ مطلب طواف کر رہے ہیں, لائیو تھرو آؤٹ ویڈیو چل رہی ہے, بجال, اور میں بھی ویڈیو میں آ رہا ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مطلب ہو کیا رہا ہے, کہ وہ ویڈیو چل رہی ہے, ساتھ کامنٹری دی جا رہے ہیں, اچھا ابھی یہ ہو گیا, ابھی میں مقام ابراہیم سے گزر رہا ہوں, ابھی دیکھیں یہ حجر اسود آ گیا, ابھی دیکھیں. اللہ کے بندو, یہ دعا مانگنے کا ٹائم تھا, یہ دعا آپ رننگ کامنٹری دے رہے ہیں ان لوگوں کو. انہیں کو وہ مکہ چینل لگا لو, وہاں پہ خود ہی دیکھ لینا, کامنٹری بھی چل رہی ہے. آپ تو عبادت کرو یار. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں انسان کو نا, اس کے انسان کی عبادت کا اس کو فائدہ نہ ہو سکے. پھر لوگ جو ہیں وہ اتنا مال بھی لگایا ہوتا ہے, اتنا پیسہ بھی لگایا ہوتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں, ایفرٹ لگاتے ہیں. آسان کام تو نہیں ہے. آپ نے طواف کیا, آپ نے سعی کی, آپ نے یعنی پورے حج کے اندر آپ مزدلفہ بھی گئے اور عرفات بھی گئے, یہ سارا کچھ آپ نے کیا, ایفرٹ لگایا, لیکن آپ امیجن کریں سب ضائع کر دیا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ ایسنس ہی نہیں پایا اس کا. تھرو آؤٹ آپ اپنے کسی اور مقصد کے لیے, آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں یہاں عبادت کے لیے آؤں. آپ تو لگتا تھا کسی ویکیشن پہ آئے ہوئے ہو, اور اسی ویکیشن کی طرح آپ نے ویڈیوز بنو کے آپ ڈالتے رہے, لوگوں سے شیئر کرتے رہے, اس کا ایسنس سارا نکل گیا. تو سوچیں کہ اتنی محنت کے باوجود بھی ایک بندے کی عبادت قبول نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ بھی ایک شیطان کا ٹریپ ہے کہ وہ آپ کو ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈن شرک کہا ہے. یہ مخفی قسم کا شرک ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس کا ڈر تمہارے سے دجال سے بھی زیادہ ہے. یعنی فتنۃ المسیح دجال کے بارے میں ہم پورا کر چکے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے. آپ نے کہا اس مخفی شرک کا ڈر مجھے فتنۃ المسیح دجال سے بھی تمہارے پہ زیادہ ہے.
کہ یہ تم سے شاید ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا, تم سے ہینڈل نہیں ہوئے گا. اس کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھنا. یہ ایسا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ جو ہے نا کالی چونٹی جا رہی ہو, جس طرح وہ نظر نہیں آئے گی, یہ مخفی شرک بھی کس ٹائم پہ آپ کے اندر داخل ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایک اور ٹریپ ہے شیطان کا کہ وہ آپ کو دوسروں کے لیے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے کہ دوسروں کے اوپر امپریشن ڈالو, دوسروں پہ امپریشن ڈالو. اسی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ آپ کو کام کرواتا ہے لیکن اس کام کروانے میں آپ کو متکبر کر دیتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت پہنچا ہوا ہوں, اور یہ دیکھو چھوٹے لوگ, ان سے تو عبادت بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں, میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی شخص ہے جو کہیں اور تراویح پڑھنے جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں تراویح پڑھنے جاتا ہے اور وہ وہاں سے پڑھ کے جب واپس گھر جاتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں جی تم لوگ سارے مرے ہوئے ابھی تک, دیکھو میں تراویح پڑھ کے آ گیا ہوں. اور پھر وہ ان کو رگڑتا رہتا ہے ساری رات کہ دیکھو میں تو تراویح پڑھ کے آ گیا, تم یہاں مرے ہوئے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ آپ نیکی کر کے آپ متکبر ہو رہے ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے, آپ لوگوں کو بھی دے. ان کے لیے پرائیویٹلی دعا کریں, منہ پہ ان کو ذلیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک انسان صبح تہجد کی نماز میں اٹھ رہا ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باقی ساروں کو کوس رہا ہے جو سو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنے بدبخت ہیں, یہ میں کتنا اعلیٰ ہوں اور افضل ہوں, یا اللہ تیری بارگاہ میں روز آ جاتا ہوں, اور یہ کمبخت دیکھ یا اللہ سوتے رہتے ہیں. تو وہ بھی کہیں گے کہ بھائی تو نے دعا مانگنی اللہ سے مانگ, ہماری شکایتیں کیوں لگا رہا ہے؟ تو اصل بات یہ کہ لوگ جو ہے نا کبھی کبھار اپنے ایکٹس آف ورشپ میں بھی نا ایک غرور اور تکبر پہ چلے آتے ہیں. اور میں آپ کہتا ہوں یہ شیطان کی اصل پچ ہے, یہ شیطان کا ہوم گراؤنڈ ہے جہاں پہ وہ آپ کے اندر ریلیجس تکبر لے آتا ہے. شیطان بڑا یعنی فرشتوں کی اس میں بیٹھتا ہوتا تھا صحبت میں, شیطان بڑا یعنی عبادت گزار ہوتا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا تو وہ آزمائش میں پورا نہیں آیا اور اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا. تو یہ تو ایگزیکٹلی شیطان کی پچ ہے جہاں پہ وہ آپ کو لے کے آتا ہے کہ آپ اپنی ریلیجس کام کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک فیک قسم کی, فالس قسم کی ریلیجس سپیریورٹی کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں جو ہوں نا میں بہت ہی زیادہ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز بن گیا ہوں. اور اسی لیے ہمیشہ ہمارے علماء بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیشہ نا عاجزی اور انکساری اپنے اندر رکھنی چاہیے. میرے اپنے استاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر لیکچر دینے گیا تو بہت ماشاءاللہ مجمع تھا, بہت عوام کا سمندر تھا کسی گاؤں دیہات سائڈ پہ. تو ادھر لیکچر دیا تو ماشاءاللہ بڑے لوگ تھے اور کہتے ہیں کہ وہ میں نے نا اپنی زندگی کی سب سے پاورفل اسپیچ دی تھی. کہتے ہیں میں نے ایسی بیان کیا کہ لوگ لرز گئے اور آدھے لوگ رو رہے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہے نا رب کے ہاں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے. تو کہتے ہیں میں جب اترا وہاں سے تو میرے جو اپنے استاد ہیں وہ آڈینس میں تھے. یعنی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایسا کہ آپ کے اپنے استاد آڈینس میں بیٹھے ہو تو پھر بندہ نا بالکل اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ ویسے یہ واقعہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ میرے اپنے استاد آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو خیر اینی وے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا پاورفل بیان دیا, استاد بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں جب اتر کے آیا تو لوگوں کا سمندر میرے پاس آ گیا کہ جی واہ واہ کمال ہو گیا, دل لرز گیا, آنکھیں وہ جو ہے نا وہ نم ہو گئیں اور یہ ہو گیا. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, آپ نے ہماری زندگی بدل دی, آپ نے فلاں کر دیا. تو میں بس جزاک اللہ کرتا رہا. تو پھر میرے استاد میرے پاس آئے, کہتے ہیں بیٹا ویسے ماشاءاللہ بڑی کمال تقریر کی آج, بڑا خوبصورت بیان کیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں تو کچھ نہیں ہوں, میں تو کچھ نہیں ہوں, بس سب اللہ کا کرم ہے. تو حضرت کہتے ہیں ہاں واقعی تم کچھ نہیں ہو. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ مطلب تھوڑی تعریف ہی کر دیتے میری. تو میں تو ایسی ذرا عاجزی دکھا رہا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں, سب اللہ کا کرم ہے. تو حضرت کیونکہ میرے استاد ہیں نا, کہتے ہیں ہاں بیٹا تم واقعی کچھ نہیں ہو, یہ واقعی سب اللہ کا ہی کرم ہے. کہتے ہیں مجھے اپنی جگہ پر لے آئے, کیونکہ تو کون ہے بھائی, کہنے کا مقصد تھا تو کون ہے, آج تو یہاں باتیں کر رہا ہے, تجھے لگتا ہے تو بہت اوپر چلا گیا ہے. بیٹا اتنا اوپر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے, واپس نیچے زمین پہ آؤ, لینڈ بیک آن ارتھ. اتنا ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تیرے منہ سے یہ کلمات نکلوا رہی, یہ سارا کرم اللہ کا ہے. تجھے بیان کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. اللہ محل بیان, تجھے بیان سکھایا کس نے؟ اور تجھے قرآن کس نے سکھایا؟ علم القرآن, تجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اللہ نے سکھایا. تو آج تو یہ نہ سمجھی کہ تیرے کوئی کمال ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہے, وہ سب اللہ کا ہی کرم ہے جس نے تجھے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیتا تو آج وہ تیری جگہ بیٹھا ہوتا اور وہ بھی کہہ رہا تھا جی بس میں تو کچھ نہیں. تو ہم لوگ نا کبھی کبھار کچھ جملے اور فکرے ایسے ہیں جو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں لیکن شاید ہم اس کو مین نہیں کر رہے ہوتے, بس منہ پہ چڑھ گئے ہیں زبان پہ, بس جی میں تو کچھ بھی نہیں, ہم تو جی خادم ہیں آپ کے, ہم تو جی بس ادنا نہیں جی میرا تو کوئی نہیں, یہ سب اللہ کا کرم ہے. یہ واقعی میں بندے کو سوچنا چاہیے کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں.
من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اور تو ہے کہ تو نطفے سے پیدا ہوا تھا اور آج تو کہہ رہا نہیں جی میں کچھ نہیں ہوں. واقعی میں تم کچھ نہیں ہو, واقعی میں تم کچھ نہیں ہو. سارا کرم اللہ کا یہ کہ جس نے تجھے ایک نطفے سے اٹھا کے آج ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے اور تم آج لوگوں کو انسپائر کر رہے ہو, موٹیویٹ کر رہے ہو. واقعی میں کرم سارا اللہ کا ہے. اللہ کسی اور کو چن لیتا تم کیا کر لیتے؟ تو یہ تو کرم سارا اللہ کا کہ اس نے آپ کو ایک پوزیشن پہ دیا. ہاں ایک بندہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال قبول فرما لے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل گڈنس دیٹ از ان یو از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور صرف یہ کہنے والی باتیں نہ ہو, یہ دل میں پتہ ہو انسان. اور میں آپ کو یہ ایک ایڈوائس دیتا ہوں, رات کو نا سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کریں تھوڑا سا. یعنی یہ نہیں کہ باقاعدہ طور کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں کہ میرا کیا حساب کتاب ہے. یعنی بستر میں بھی لیٹے ہوئے نا تو بس یہ سوچیں کہ یا اللہ میں واقعی میں کچھ نہیں ہوں, اور جو بھی میرے سے خیر ہو رہی ہے, جو بھی میں کوئی اچھے کام کر رہا ہوں, یا اللہ وہ سب تیرا کرم ہے. یا اللہ بس یہ کرم کبھی روکنا نہ, مجھے مزید توفیق دینا کہ میں نیکیاں کرتا رہوں. یا اللہ مجھ پہ کوئی ایسی مصیبت نہ ڈال دینا جو میرے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو. اور یا اللہ بس میرے سے خیر والے کام لیتا رہے, اور بس اسی حالت میں اٹھانا کہ جب تو مجھ سے راضی ہو. بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت اٹھانا جب تو میرے سے سب سے زیادہ راضی ہو. جس دن میں اپنی پیک پہ ہونا بس تب مجھے اٹھا لینا, اس دن میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ آئی وانٹ ٹو میٹ یو ان اے اسٹیٹ ویئر یو آر موسٹ پلیز ود می. ریٹائرمنٹ کا مزہ تب آتا ہے جب انسان اپنی پیک پہ ریٹائر ہوتا ہے, تب لوگ نا اس کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب انسان ڈاؤن ہل جا رہا ہو اور بالکل فارغ ہوا ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس کو اتارو یار, باہر نکالو. تو ریٹائرمنٹ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میرا جو خاتمہ بالخیر ہو, اور ایسی خیر پر ہو کہ جہاں پہ تو مجھ سے بالکل راضی ہو. جب اگر یہ ہو گیا نا تو سوچیں کہ پھر آپ کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. جب اللہ آپ سے اتنا راضی ہوا ہے تو پھر سوچیں کہ سیدھا ٹکٹ جنت کا ہی ہے. لیکن اگر ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے کہ اس میں آپ یعنی برائیوں میں بھی جا رہے ہیں, پھر کبھی اچھا کرتے ہیں, پھر برائیاں کرتے ہیں, اس ٹائم پہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, پھر یہ کوئی اچھی اسٹیٹ نہیں ہے. تو خاتمہ تب ہو جب ہم اپنے پیک پہ ہوں. تو اس لیے اپنے اندر سے وہ ایروگنس کو باقاعدہ طور پر باہر نکالنا, اس غرور و تکبر کو باقاعدہ طور پر باہر نکالنا کہ واقعی میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, سب کمال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے مجھے جو بھی کچھ ہے جو عطا فرمایا. ایک اور شیطان کا ٹریپ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو اس چیز پر لے کے آتا ہے کہ آپ نے اعمال جو ہے نا وہ پرائیویٹ میں کرنے ہیں, صرف پرائیویٹ میں کرنے. تو وہ کیا کرتا ہے, آپ کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے, یہ تھاٹ ڈال دیتا ہے کہ اگر تم مسجد چلے گے تو یہ ریاکاری ہو جائے گی. میرے پاس ایک ایکچوئل یہ کیس آیا, ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہتا ہے ضیاء بھائی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ریاکاری ہو جاتی ہے. میں نے کہا تو جمعے کی نماز؟ کہتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ ریاکاری ہو جاتی ہے. میں نے کہا ریاکاری کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ نے کہا ہے تو پڑھنی تو نے جمعے کی نماز گھر میں تھوڑی پڑھو گے. اچھا تو پھر میں نے کہا حج عمرے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ کہتے ہاں وہ بھی میں سوچ رہا ہوں نہ جاؤں. کیوں؟ ریاکاری ہو جاتی ہے. یعنی میں آپ کے لیے کعبہ خالی کراتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اکیلے طواف کریں, میں جو ہے نا ایم بی ایس سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بالخصوص پورا کعبہ خالی کرا دیں, سارے ہوٹل خالی کرا دیں, آپ اکیلے وہاں پہ جائیں, طواف کریں, سعی کریں, تو پھر ہم باقیوں کے لیے کھولتے ہیں. اس طرح تھوڑی ہوگا. تو میں نے کہا بھائی جو عبادات جماعت کے ساتھ ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہے. اب عید کی نماز بھی پرائیویٹلی تمہارے لیے آرگنائز کرواؤں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. ریاکاری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ تراویح پہ آتے ہو, ہزاروں کام ایسے ہوں گے. بلکہ صدقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اوپنلی بھی کروایا. ایک تو صدقہ وہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے دیا, بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ بڑا افضل صدقہ ہے. لیکن کبھی کبھار آپ کو علل اعلان بھی صدقہ دینا پڑتا ہے. کیوں دیتے ہیں وہ؟ تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو, دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں. نبی نے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی خاص غزوہ سے پہلے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں دے گا, تو کوئی کھڑے ہو کے جی یہ ہم جو ہے نا کھجوریں دے رہے ہیں, کسی نے کہا ہم پیسے دے رہے ہیں, کسی نے کہا ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے, عمر بن الخطاب گھر کا سامان لے کے آ گئے. اور اسی طرح سے آپ دیکھو کہ باقی وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے سیدنا عثمان بن عفان جو ہے وہ 100 اونٹ ایک سٹنگ میں نکالے, پھر 100 اونٹ اور نکالے, پھر 100. ایک سٹنگ میں سیدنا عثمان نے 960 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں نکال دیے. اتنے اونٹ نکالے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترا, کہا بس عثمان بس, آج کے بعد جو چاہے کرو, اللہ نے تجھے بخش دیا. تو یہ کہ چھپ کے دے رہے تھے, یہ کھلم کھلا دے رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے. اور یہ حدیث ریکارڈ ہو گئی, قیامت تک ریکارڈ ہے کہ بھئی کوئی اللہ کی راہ میں اس طرح بھی دینے والے ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں یہ اونٹ کیا ہے, وہ اس زمانے کا ایک اونٹ آج کی ایس کلاس مرسیڈیز کے برابر ہے. آپ سوچیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا جی یوتھ کلب کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جہاں جی کون دے گا؟ ایک صاحب اٹھتے ہیں, یہ لیں جا بھائی میری مرسیڈیز کی چابیاں آپ کی ہوئی, یہ لیں. تو ہم سارے کہیں گے یار سبحان اللہ, 6 کروڑ کی گاڑی, 7 کروڑ کی گاڑی کی چابیاں پھینک دی.
سیدنا عثمان نے ایک نہیں 960 ایس کلاس مرسیڈیز ایک سٹنگ میں نکالی ہیں. یہ پوری فیکٹری ہے, پوری فیکٹری دی ہے انہوں نے. تو نبی ممبر سے اتر آئے ہیں کہ عثمان بس بس بس, تجھے تیرے رب نے بخش دیا, اب جا جو مرضی کر آج کے بعد. تو سیدنا عثمان نے وہی کیا جو چاہتے تھے, نہیں, وہ اور نیک ہو گئے, اور پائس ہو گئے, اور رائچس ہو گئے. سو یہ شیطان کا یہ بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز پرائیویٹ پرائیویٹ پرائیویٹ. تو پرائیویٹ میں اور اچھا ہوتا ہے, کچھ معاملات واقعی میں ایسے ہونے چاہیے جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں, ایسے ہونے چاہیے کچھ کام جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ سب کے سامنے کرتے ہو, تاکہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو. تو اپنی نیت کو چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں ترغیب کے لیے کر رہا ہوں یا شو مار رہا ہوں, اس کا بس خیال رکھیں. تو یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی ہیں, شیطان کے حربے, شیطان کے ٹریپس. جب بھی آپ کو ان میں سے کوئی بھی ٹریپ اپنے اوپر اثر انداز ہوتا فیل ہو, سب سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اور پھر وہی کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.